اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا ہے اور آپ کے بچے مناسب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ کل جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے خودکشی کر لی۔ دنیا کی وہ تمام آسائشیں ان کے پاس تھی جو کہ ایک انسان کا خواب ہوتا ہے۔ پیسہ تھا، دولت تھی، آرام تھا، سکون تھا، صحت تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی۔ نہیں تھا تو صرف اور صرف ان کو اطمینان نہیں تھا، وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھے، اور مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس ہر وہ چیز تھی، ہر وہ سہولت تھی جو ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین کے بھائی کی عمر 63 سال تھی، انہوں نے منگنی کر رکھی تھی، ابھی تک وہ غیر شادی شدہ تھے، دسمبر میں ان کی شادی ہونا تھی۔ یہ تمام وہ فیکٹس ہیں جو اس وقت میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ شاید نہیں جانتے۔ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین اپنی فیملی کے سب سے لاڈلے تھے۔ 63 سال عمر ہونے کے باوجود بھی انہیں ایک بچے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ان کی منگنی بھی بڑے چاؤ سے، بڑی پیار اور بڑی محبت سے ہوئی تھی، اور ان کو گھر میں لاڈلا رکھا جاتا تھا۔ جہانگیر ترین جنہوں نے ملتان سلطان کی ٹیم خریدی تھی، وہ بھی انہیں تحفے کے طور پر انہیں اس کا آنر بنا دیا گیا تھا۔ پیپسی کولا کے وہ آنر تھے۔ اس کے علاوہ بڑی کمپنیز وہ چلاتے تھے اور ان کا شاہانہ لائف سٹائل تھا، مگر انہیں جلد کی بیماری تھی، ایک معمولی سی بیماری تھی، اور اس کے لیے وہ اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے تھے، نیند کی گولیوں کا استعمال کرتے تھے، اور یہ ایک معمولی سا مسئلہ تھا جسے بنیاد بنا کر سوسائڈ نوٹ لکھا گیا اور انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ حقائق اس سے کچھ مختلف ہیں، کچھ کنٹروورسیز سامنے آتی ہیں، اور چونکہ جہانگیر ترین کے بھائی ہیں، پاکستان کی سیاست میں جہانگیر ترین کا اہم کردار ہے، اور عالمگیر خان کی موت کے بعد سوسائڈ نوٹ سامنے آنے کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آج کل سندھ میں ایک کلچر پروموٹ ہو چکا ہے، پوری دنیا میں ہے، مگر سندھ میں اس چیز کو کرمنل ایکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کرائم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہپنوٹائز کرنا، کسی انسان کو ہپنوٹائز کرنا، اس کے دماغ کو کنٹرول کرنا، اور پھر اس سے کچھ بھی کروا لینا۔ میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ وارداتیں ہوئی ہیں، انہیں ہپنوٹائز کروا کر ان سے لوٹا گیا، ان سے پیسے ہتھیائے گئے، ان سے قیمتی چیزیں لے لی گئیں، اور یہ ایک بہت مضبوط نیٹ ورک ہے، ایک مضبوط گینگ ہے، اور بہت انٹلیکٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی وارداتیں سارے انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح کی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے کہ شاید جہانگیر ترین کے بھائی کو ہپنوٹائز کر کے انہیں کو گولی مروائی گئی اور سوسائڈ نوٹ لکھوایا گیا، اور مقاصد کچھ اور تھے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور چیز سامنے آتی ہے، اور کچھ لوگ یہ انکشاف کرتے ہیں کہ شاید کسی مقصد کے لیے گولی ماری گئی، یہ جو سوسائڈ نوٹ تھا یہ لکھوایا گیا یا لکھا گیا، اور اس کے بعد مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے مار دیا گیا۔ جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی فیملی کی ایسی معاملات تھے، فیملی کی ایسی ان کی کوئی آپس میں دراڑیں تھیں، کچھ اختلافات تھے، جس کے بنیاد پر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بہت سی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور ایک طاقتور ترین، ایک امیر ترین شخص عالمگیر ترین کی موت کا سبب بنتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ابھی تک کوئی تحقیقات سامنے نہیں آتی، ابھی تک وہی خوب بخود جس طرح ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے اسی طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں، اور فرانزک کے لیے جو پسٹل تھا اور سوسائڈ نوٹ تھا وہ بھیج دیا گیا ہے۔ اور اب میں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں فرانزک کتنی ہی اوتھینٹک ہوتی ہے، اور پاکستان کی فرانزک لیبز کتنی اوتھینٹک ہے، اور وہاں پر انفارمیشن کو چینج کرنا کتنا ہی کوئی مشکل عمل ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک مطالبہ سامنے آتا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر ایک مضبوط جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ ایک جان کا خاتمہ ہوا، وہ امیر تھی یا غریب تھی، اس کے برعکس یہ چیز دیکھنا ہے کہ ایک جان کا خاتمہ ہوا ہے، اور اس جان کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کیا ہپنوٹائز کیا گیا؟ کیا اسے جان بوجھ کر قتل کیا گیا؟ کیا فیملی میں کوئی تنازع تھا جس کی بنیاد پہ قتل کیا گیا، یا پھر کوئی اور مذموم مقاصد تھے؟ جو بھی چیزیں تھیں وہ واضح ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور عالمگیر کی موت کی تمام وجوہات سامنے آنی چاہیے۔ اگر وجوہات سامنے نہیں آتی تو وہ لوگ تمام سامنے آئیں گے جو اس وقت کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت چنگاری سلگاتے ہیں اور ہمیں اشارے دیتے ہیں کہ اس موت کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اس پراسرار موت کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔